اس کے بعد جو ہے حدیث معراج میں امام مہدی کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے کہ کہتے ہیں شیخ صدوق نے اپنی کتاب جو ہے کمال الدین میں ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس کا ایک اقتباس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں علی و بطول سے 11 امام پیدا کروں گا، اور ان 11 میں سے جو آخری فرد ہوگا عیسیٰ بن مریم اس کی ابتدا میں نماز پڑھے گا، وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کی وجہ سے یہ قابل ہلاکت افراد کو نجات نصیب ہوگی، اور گمراہوں کو ہدایت ملے گی، اور اندھوں کو بینائی، اور بیماروں کو شفا ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، پروردگار یہ سب کچھ منصب شہود پر آئے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب دنیا سے علم جو ہے اٹھ جائے گا اور جہالت کا زور ہوگا، قرآن کثرت سے پڑھا جائے گا لیکن اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی بہت ہی کم ہوں گے، قتل کثرت سے ہوں گے، ہدایت دینے والے علماء کم ہو جائیں گے، اور گمراہی اور خیانت کو رواج دینے والے علماء زیادہ ہوں گے، شعراء کی کثرت ہوگی، قبروں کو مساجد بنا لیا جائے گا، یعنی جہاں پر قبریں ہوں گی وہاں پر یعنی وہ مسجد ہی، وہاں پر جو ہے مسجد میں ہی قبریں بنے گی، اس کے بعد یعنی ان کو سجایا جائے گا، اور اسی طرح یعنی جیسا کہ آج کل رواج چل چکا ہے۔ قرآن کی تزئین و زیبائش کی جائے گی، فقط یعنی زینت کے لیے ہوگا، مساجد کو خوب سنوارا جائے گا، فساد و ظلم زیادہ ہوگا، برائیاں سر عام ہو جائیں گی، تمہاری امت کو نیکی سے روکا جائے گا اور برائیوں کا حکم دیا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ مرد مرد پر اکتفا کرے گا اور عورت عورت پر اکتفا کرے گی، اور حکام جو ہے کافر ہوں گے، اور ان کے جو ہے دوست فاجر ہوں گے، اور ان کے مددگار ظالم ہوں گے، اور ان کے جو ہے مشیر فاسق ہوں گے۔ اس وقت 3 گہن ہوں گے، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک تیسرا جزیرہ جو ہے عرب میں ہوگا، اور تمہاری نسل کے ایک فرد کے ذریعے سے بصرہ تباہ ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے جو ہے زنگی ہوگی، پھر اولاد حسین میں سے ایک جو ہے فرد خروج کرے گا، اور دجال مشرق میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سجستان سے ظاہر ہوگا، اور سفیانی خروج کرے گا، یہ بھی جو ہے کتاب کمال الدین میں موجود ہے، یعنی وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زمانہ غیبت میں ایمان رکھنے والا جو ہے کامل مومن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 10واں پوائنٹ ہے، یعنی 10ویں روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے آبائے کرام کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی، یعنی ان سے جو ہے روایت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص بڑا خوش بخت ہے جس کو میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے امام قائم کا دور ملا، اور اس نے ان کی غیبت میں انہیں اپنا امام تسلیم کیا، اور ان کے دوستوں سے دوستی، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی، یہی وہ لوگ میرے رفیق، میرے اہل بیت، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے اہل محبت، اور قیامت کے دن میرے نزدیک انتہائی محترم ہوں گے، یہ بھی کمال الدین میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے 11واں پوائنٹ ہے، 11ویں حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ میرے ہم نام اور ہم کنیت ہوں گے، وہ سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہوں گے، اس کی غیبت کی وجہ سے لوگ دین سے منحرف ہو جائیں گے، یعنی منہ پھیر لیں گے، پھر وہ جو ہے شباب ثاقب کی طرح ظاہر ہوں گے، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے
بھر دیں گے۔ پھر اگلا ہمارا جو ہے پوائنٹ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ کبریت احمر سے زیادہ نایاب افراد، یہ ہمارا اور موضوع اگلا ہے۔ 12واں پوائنٹ ہمارا ہے حدیث، جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب میرے بعد میرے جانشین اور میری امت کے اماموں میں سے اور اس کی نسل سے قائم المنتظر پیدا ہوں گے، جو ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو جو ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کی غیبت میں اس کی امامت کا اعتقاد رکھنے والے افراد کبریت احمر سے بھی جو ہے زیادہ نایاب ہوں گے۔ اس وقت جابر بن عبداللہ نے کھڑے ہو کر کہا، یعنی عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ فرزند قائم غیبت میں جو ہے آپ کا فرزند چلا گیا ہے یا چلا جائے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، مجھے رب کی قسم اس طرح سے اللہ اہل ایمان کو آزمائے گا اور کافروں کو جو ہے غیبت کیا کہتے ہیں نیست و نابود کر دے گا۔ جابر قائم کی غیبت خدا کا امر ہے اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ نے اس راز کو اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے، لہٰذا خدا کے امر میں کبھی شک نہ کرنا یہ کفر ہے۔ کمال الدین میں یہ بھی موجود ہے روایت۔ پھر 13واں پوائنٹ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے فرزند امام مہدی کا انکار کیا، اس نے میرا انکار کیا، اور اس کا انکار کرنے والا جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ بھی کمال الدین میں موجود ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 14، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سر منبر فرمایا، امام مہدی میری اطرت اور میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور وہ آخری زمانے میں خروج کرے گا۔ اس کے لیے آسمان اپنی جو ہے برکتیں تمام جو ہے وہ قطرات برسائے گا برکتوں کی، اور زمین اپنے تمام دانے اگا دے گی، اور وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ پھر 15واں پوائنٹ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میری امت یعنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام سے ایک مرد کو بھیجے گا، یعنی اس کا خروج ہوگا، جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ کتاب غیبت طوسی میں موجود ہے، یعنی اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ پھر اگلی جو ہے ہماری آگے روایت ہے، وہ ہے پوائنٹ نمبر 16، حضرت ام المومنین ام سلمہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اطرت میں سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارا جو اگلا موضوع ہے، وہ ہے المہدی فی کتب السنہ۔ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔